کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ہونٹ اور تالو کٹ ہوتا ہے، ڈیورنگ دا پریگنینسی ماں کو کون سی ایسی غذائی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے یا پھر میڈیکیشن جو وہ لیتی نہیں ہے پراپر، جو یہ بچے میں پرابلم آنے کے خطرات ہوتے ہیں؟ ہاں، شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تھوڑا سا دوسری وجوہات کی جانب سے پہلے اس کی وجہ کو دیکھ لیں کہ چاند کٹا ہونٹ کٹا تالو ہوتا کیوں ہے. زیادہ تر یہ کنسیپٹ ہے، زیادہ تر عام عوام میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ چاند گرہن سورج گرہن کی وجہ سے کٹا ہوا ہونٹ کٹا ہوا تالو ہوتا ہے. دوسرا جو کنسیپٹ یہ ہے کہ یا تو آصف کا سایہ ہے یا جادو کا سایہ ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور تیسرا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے گناہوں کی سزا ہے، کہ گناہ آپ نے کیے ہوں گے اس کی سزا آپ کو ملی. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. جو ہم کٹے ہونٹ کٹے تالو کی وجوہات کو تقسیم کرتے ہیں وہ دو میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹرز جس کو ماحولیاتی فیکٹرز کہتے ہیں، اور دوسری جینیٹک فیکٹرز جس کو موروثی فیکٹرز کہتے ہیں. موروثی فیکٹرز میں خاندان میں شادیاں زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور انوائرمنٹل فیکٹرز میں فولک ایسڈ کی کمی. فولک ایسڈ ایک چیز ہے میڈیسن میں جو عام غذا میں پائی جاتی ہے. تمام فروٹس کے اندر فولک ایسڈ ہوتا ہے. تو فولک ایسڈ کی کمی اگر پہلے 3 ماہ میں جب بچہ بن رہا ہوتا ہے پہلے 3 ماہ میں اگر ہوتی ہے تو کٹا ہوا ہونٹ کٹا ہوا تالو ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ کیوں ہوتے ہیں کیوں اور کیوں نہیں ہوتے، لیکن اس میں پری ڈسپوزنگ فیکٹر ضرور ہیں کہ کٹے ہوئے ہونٹ کٹے ان چیزوں کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. تو جس میں فولک ایسڈ کی کمی ہے، تب پہلے 3 مہینے میں تابکاری شوق سے اگر خاتون کو پتہ نہیں ہے، پریگننٹ لیڈی کو پتہ نہیں ہے، اس نے ایکس رے ویکس رے کرا لیا تو تابکاری شوائیں لگ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ماں کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ماں نے اپنی طرف سے کوئی دوائیاں کھا لی ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اور زیادہ تر الکوہل اور سگریٹ اسموکنگ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری وجوہات ہیں. بہت ساری وجوہات. اور ناظرین کرام، جس طریقے سے ڈاکٹر اشرف گناترا نے ہمیں بتایا کہ جب کوئی عورت ماں بننے کے عمل سے گزر رہی ہوتی ہے تو ڈیورنگ دا پریگنینسی اس کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، جو اپنی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے رہنا چاہیے. جو شروع میں آپ بہت ساری خواتین ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی اور وہ کافی سارے مہینے گزارنے کے بعد پھر اینڈ میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے. تو اس چیز سے احتیاط کیجیے، ڈاکٹر سے پراپر فالو اپ میں رہیے، جو میڈیکیشن ڈاکٹر آپ کو دیتی ہے اس کو پراپر کھائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور سب سے بڑی بات خوش رہیں، کیونکہ آپ کے آنے والے بچے پہ آپ کی موڈ کا بھی اثر پڑتا ہے.